حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ مجھے اپنے خاندان کا کوئی موثق اور باسند نسب نامہ ہاتھ نہیں آیا، مگر شریعت نے ان معاملات میں سند متصل ہونے کی شرط نہیں رکھی، بلکہ بڑے بوڑھوں کی زبان پر عام شہرت کو کافی سمجھا ہے۔ میں نے اپنے خاندان کے بزرگوں سے بتواتر یہ بات سنی ہے کہ ہمارا خاندان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے۔ میری پیدائش 5 شوال 1342 ہجری کو ہوئی۔ اپنی پیدائش کی یہی تاریخ حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی بیاض میں لکھی ہوئی دیکھی تھی۔ چونکہ اس ماحول میں تاریخوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ہجری سال اور مہینوں ہی کا حساب رکھا جاتا تھا، اس لیے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ساتھ شمسی تاریخ نہیں لکھی تھی، لیکن بعد میں مختلف تقویموں کا ذریعہ حساب لگانے سے معلوم ہوا کہ وہ اکتوبر 1943 عیسوی کی تیسری تاریخ تھی۔ اور یہ واقعہ بھی میں نے اپنی والدہ ماجدہ اور اپنے بہن بھائیوں سے سنا کہ جس دن میں پیدا ہوا اسی دن جس بستر پر مجھے لٹایا گیا تھا اس پر چھت سے ایک سانپ آ کر گر گیا تھا، اور اگر اسے کسی طرح بستر سے ہٹا کر مار نہ دیا گیا ہوتا تو شاید یہ دنیا میری برائیوں سے محفوظ ہو جاتی۔ بہرحال مجھے اپنی عمر کے صرف 4 سال 7 مہینے اکتوبر 1943 عیسوی سے مئی 1948 تک دیوبند کے قصبے میں گزارنے کا موقع ملا، اور وہاں بچپن کا صرف وہ وقت میں نے گزارا جس میں بچے کو اپنے کھیل کود کی دنیا سے باہر کسی چیز کا شعور نہیں ہوتا۔ بعد میں جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس دور کی باتیں بھول بیٹھتا ہے، لیکن مجھے اس بچپن کے دیوبند کی بہت سی باتیں اس طرح یاد ہیں جیسے میں آج انہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ وہ وقت تھا جب دیوبند کے گھروں میں نہ بجلی تھی، نہ پنکھا، نہ بہتے ہوئے پانی کے نل، نہ تیل، نہ گیس کے چولہے۔ بجلی کے قمقموں کی جگہ یا تو موم بتی کے چراغ تھے یا لالٹینیں۔ نلوں کی جگہ پانی کا ذخیرہ مٹی کے مٹکوں یا پیتل کے گڑھوں میں رکھا جاتا تھا، جنہیں بھرنے کے لیے اکثر کسی ماشکی کی خدمات حاصل کی جاتی تھی، جو چمڑے کی بڑی سی مشک کمر پر لاد کر گھر گھر پانی پہنچایا کرتا تھا۔ کوئی فیشن ایبل اور خوشحال علاقہ ہوتا تو اس میں بورنگ کر کے ایک مشترک لوہے کا نلکا لگا دیا جاتا تھا، جس کے ہینڈل کو زور زور سے اوپر نیچے کر کے کسی بالٹی یا لوٹے میں پانی بھرا جا سکتا تھا۔ پانی مہیا کرنے کے علاوہ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ہاتھوں کی بلکہ پورے جسم کی ورزش ہو جایا کرتی تھی۔ چونکہ میری عمر ایسی ورزش کی متحمل نہیں تھی، اس لیے دوسروں کو اس کے ہینڈل سے جھولتے ہوئے دیکھ کر ہی خوش ہو لیتا تھا۔ گھروں میں پینے کے لیے صراحیاں ہوتی تھی جو لوہے کے تھپیڑے کھا کر خوب ٹھنڈی ہو جایا کرتی تھی۔ بجلی کے پنکھوں کی جگہ ہاتھ کے پنکھے ہوتے تھے، جو آج بھی جب بجلی چلی جاتی ہے تو بے طرح یاد آتے ہیں۔ مئی جون کے موسم میں جب گرمی کی تپش در و دیوار سے پھوٹتی تو لکھوری اینٹوں سے بنے ہوئے صحن میں کوئی سقا، جسے بہشتی اور ماشکی بھی کہا جاتا تھا، اپنی مشق سے فرش پر پانی کا چھڑکاؤ کرتا تھا، اور جب فضا میں رکی ہوئی ہوا کو ہاتھ کے پنکھوں سے منہ کی طرف درآمد کیا جاتا تو گیلے فرش سے سوندھی سوندھی خوشبو اٹھا کرتی تھی، اور اس سے ممکنہ ٹھنڈک حاصل کرنے کا کام بھی نکل جاتا تھا۔ اسی موسم میں جب میں اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ ایک بانوں سے بنی ہوئی چارپائی پر صحن میں لیٹتا تو میرے اور تاروں بھرے آسمان کے درمیان گیس، پیٹرول اور ڈیزل کا کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا تھا، نہ فضا میں پھیلی ہوئی کسی روشنی سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا ستارہ ماند پڑتا تھا۔ جگمگ کرتے ستاروں کے درمیان کہکشاں کے جال اور اس سے پھوٹتی ہوئی سفیدی کو میں دیر تک تکتا رہتا، اور ہم بچے یہ سمجھتے تھے کہ آسمانی سڑک ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے بنائی ہے۔ اسی آسمانی سڑک پر فرشتوں کی آمد رفت کا تصور کرتے کرتے مجھے نیند آ جاتی تھی۔